بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شرعی مسائل لے کر قیصر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم ہمیشہ کی طرح شکر گزار ہیں جناب عالم باعمل مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اس پروگرام میں اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم ایک موضوع جو ہے وہ اس کو چنتے ہیں اور اسی موضوع پہ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، اور آج جو موضوع ہے وہ ہے اربعین سید الشہداء، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا، جس کو ہم اپنی زبان میں چیغم بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے، اس کا تاریخی پس منظر اور جو واقعات ہیں کربلا کے بعد جو اسیر کیا گیا اہل بیت کو، اس کے بعد قید خانے میں رکھا گیا، اور اس کے بعد رہائی کے بعد اہل بیت وہاں پہ تشریف لائے کربلا میں۔ تو اس موضوع پہ یہ بہت ایک وسیع موضوع ہے، تو درخواست کریں گے کہ قبلہ صاحب سے تو آپ ٹیلی فون لائن کچھ دیر کے بعد کھول دی جائیں گی، تو آپ کوشش کریں کہ اسی موضوع کے مطابق سوال کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکیں۔ تو میں التماس کرتا ہوں جناب قبلہ بخاری صاحب سے کہ پروگرام کا آغاز کر لیجیے۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبی
اس کو بھیجا گیا 30 آدمی دے کر، تو یہ 30 آدمی جو ہے وہ اور ان کو کہا گیا کہ قافلے کو احترام کے ساتھ وہاں پہنچایا جائے. جی. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ 15 دن تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 20 سفر کوئی دن تو نہیں ہو سکتا، پھر کچھ دن بعد ہو سکتا ہے کہ یہ اسیرہ نے وہاں پہنچے، کربلا جو ہیں وہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار اقدس پر یعنی قبر اقدس پر پہنچے ہوں. ٹھیک. یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ 1 سال کی قید ہے، تو لیکن 1 سال کی قید کو وہ مانتی نہیں ہے. کوئی بھی مورخ جو تاریخ میں یہ نہیں کہتا کہ 1 سال قید رہے. زیادہ زیادہ یہ نفس المحموم اور دوسری کتابوں نے روایت کی ہے 66 دن کہا ہے. یہ ٹوٹل جو اسیری کا دورانیہ ہے 66 دن کا، کربلا سے لے کے رہائی ہاں تک. جی. تو یہ بن جائے گا یعنی 2 ماہ 6 دن ٹوٹل جو ہو جائے گا. جی. تو اگر یہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی وہ 20 سفر کے بعد تشریف پہنچے لائے. اچھا، ایک یہ بھی احتمال دیا گیا ہے کہ جاتے ہوئے جب گئے ہیں شام تو اس کو بھی مورخین نے اور محققین نے اس کو بھی رد کیا. جی. کیونکہ اس کی تو وہ اجازت نہیں دیں گے آپ کو کہ جی آپ جی. جانتے وہاں سے ہو کر جائیں. یعنی حالات بھی ایسے نہیں اس وقت صحیح ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یزید کے دربار میں ان کو پیش کیا جائے. تو اب یہ ہے سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کے واقعہ کے بعد اسیر ہونے والوں کی متعلق تعداد یعنی ان کی کتنی ہے. جی. تو میں عرض کروں کہ جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں مقتل کی کتابوں میں، ظاہر ہے کہ ان میں بھی اختلاف موجود ہے. جی. یعنی قطعی طور پر تعداد بتانا مشکل ہے. جی. جس طرح کربلا کے شہداء کی تعداد جو ہے مشہور تو 72 افراد ہے. جی. لیکن روایت اس سے زیادہ کی 100 کچھ کے مطابق بھی وہ روایت جو ہے 133 افراد کی بھی ہے، 139 افراد کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ والی جو ہے وہ 145 افراد کی ہے. جی. ٹھیک ہے کہ اتنے افراد تھے جی. کربلا میں. اور اسی طرح اسیرہ نے کربلا میں مردوں کی تعداد کتنی تھی، اس میں 4، 5 اور 12 تک کہا گیا ہے. اور خواتین کی تعداد کتنی تھی، وہ بھی 20 کی تعداد بیان کی گئی ہے. جی. اور بچوں کی بھی جی. وہ جو مردوں میں بچوں چلے گئے نا جی. تو آیت اللہ علی شہری ہیں جو ایران کے وزیر حج بھی رہے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ان کی سربراہی میں دانش نامہ امام حسین علیہ السلام. جی. یا دوسرے لفظوں میں انسائکلوپیڈیا آف امام حسین. جی. 14 جلدوں پر وہ کتاب مشتمل ہے اور بہترین اور دقیق ترین کتاب ہے. جی. 10 سال کی تحقیق کے بعد ایک علماء کی جماعت نے اس کو لکھا ہے. عربی فارسی زبان میں ہے. 4191 احادیث اور روایت اس میں ہے. 6666 صفحے کے پر وہ یعنی مشتمل ہے. جی. اچھا، 6662 صفحے پر مشتمل ہے. 15 حصوں پر مشتمل ہے. ولادت سے شہادت، 15 حصے ہیں اس کے، یعنی ولادت سے شہادت، پھر زیارت، پھر امام حسین کے قاتلین کا انجام. تو اس کتاب کی رونمائی جو ہے وہ آیت اللہ صافی گل پائغانی اور مجلس کے سپیکر علی لاریجانی کی موجودگی میں کی گئی تھی. جی. تو اس میں جو اسیروں کی وہ لسٹ دی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، علی بن حسین علیہ السلام جی. چوتھے امام تھے جو اسیر ہوئے. ان کے بیٹے محمد ابن علی بن حسین امام باقر علیہ السلام. جی. حسن بن حسن مثنیٰ جن سے امام حسن کی اولاد چلی جی. اور ان کا نکاح جناب فاطمہ کبریٰ سے امام حسین نے کیا ہوا تھا. جی. تو یہ حسن بن حسن مثنیٰ جو ہیں ان کی عمر 20 سال تھی. جی. تو ان کو بھی اتنے زخم لگے ہوئے تھے کہ ان کو بھی وہ خیمے میں جہاں پر شہیدوں کو لا کے رکھا جاتا تھا وہاں رکھا گیا
11 محرم کو جب سر کاٹ رہے تھے شہیدوں کے تو ان میں زندگی تھی، جی تو ان کے ماموں تھے اسما بن خارجہ، انہوں نے سفارش کی اور اس کو عمر سعد سے لے لیا گیا اور ان کو علاج کروایا 1 سال کوفے میں، اور بعد میں وہ مدینہ بھیجا گیا تو جناب فاطمہ سے ان کی نکاح تو پہلے تھا، زندگی شروع ہوئی، اور ان سے پھر عبداللہ بن حسن، پھر ان سے امام حسن کی جو اولاد ہے جنہوں نے پھر بنی عباس کے ساتھ قیام کیا ہے ان کے مقابلے میں، تو یہ حسن بن حسن مثنیٰ ہے. جی اچھا، عمر بن حسن، محمد بن عقیل، اچھا قاسم بن محمد بن جعفر، جی لیکن اس کے متعلق بعض نے شک کیا، کہا کہ نہیں یہ شہید ہو گئے تھے. یعنی یہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں ام کلثوم، جی وہ بھی کربلا میں تھیں جی اور ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے. جناب زینب کبریٰ کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی. جی 2 بیٹے تو ادھر شہید ہوئے جی اور یہ ایک بیٹی کا شوہر وہ بھی شہید ہوا، جی بیٹی بھی اسیر ہوئی. جی اچھا، تو خواتین میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تھی، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، فاطمہ دختر امام علی، ان کے شوہر کا نام ابو سعید بن عقیل جو کربلا میں شہید ہوئے، جی فاطمہ دختر امام حسن علیہ السلام جو کہ امام زین العابدین کی زوجہ تھیں، سکینہ دختر امام حسین علیہ السلام، ام رباب زوجہ امام حسین، رقیہ دختر امام علی، اور جو امام علی کی بیٹی جو ہے نا حضرت رقیہ مسلم ابن عقیل کی زوجہ. جی لکھا لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں اصل میں ایک مومنہ بات کر رہی ہوں. جی مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی بتائیے. جی یہ جو لائیو پروگرام ہے ابھی شرعی مسائل، جی جی اس میں اصل میں ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں گائیڈ چاہیے. جی تو پلیز مولانا صاحب گائیڈ کر دیں کہ جو عقیقہ بچے کا ہم لوگ دیتے ہیں، جی یہ اگر چھوٹی عمر میں نہ دیا جائے، جیسے بچے بڑے ہو گئے ہوں، جی باپ اگر اس فرض کو کسی وجہ سے ادا نہ کر سکے جی تو ماں پر کیا یہ فرض ہے کہ وہ ضرور ادا کرے، اور جی کس ایج میں دینا چاہیے عقیقہ، اور کن لوگوں کو یہ دینا چاہیے؟ جیسے کہ پاکستان میں کچھ لوگ پیسے یہاں سے بھیج دیتے بچوں کے نام کر کے، تو کیا یہ جائز ہے؟ پلیز اس کے بارے میں روشنی ڈالیے گا. ٹھیک ہے، آپ باجی ٹی وی سے آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی ان کا جواب بھی دے دیتے ہیں. جی بالکل آپ دے سکتے ہیں، اور یہ فرض تو ہے نہیں، مستحب ہے، سنت موقدہ تو ہے، یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی عمر میں جا کے دے سکتے ہیں، بلکہ ماں باپ نے نہیں بھی دیا تو بیٹا یا بیٹی خود اپنا عقیقہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کسی کو پیسے نہیں دیے جاتے، اس کی یعنی قربانی کی جاتی ہے، یعنی بکرا وغیرہ ذبح کیا جاتا ہے، جان کے بدلے جان ہوتی ہے. اس میں پیسے نہیں دے سکتے آپ؟ پیسے نہیں ہوتے عقیقے کے، تو اور یہ کا ہے مطلب بھی ذبح کرنا ہے. مستحب ہے. ہاں جی، کہ کوئی اگر واجب دے دیا نہیں جائے تو بہتر ہے، نہ دے تو کوئی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو اسرا کی لسٹ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہاں مولانا سب سے بات کرنی. جی باجی بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ابھی جو وہ لسٹ پڑھ رہے تھے نا، جی وہ اس کے بارے میں حضرت زینب کے بچوں کے بارے میں پوچھنا تھا. انہوں نے کہا کہ 4 بچے تھے اور ایک بیٹی تھی. جی تو یہ میں نے کبھی سنا نہیں تھا پہلے، کبھی کسی عالم دین سے نہیں سنا کہ حضرت زینب کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی، اور ان کے داماد بھی شہید کیے گئے کربلا میں. اور ان کی بیٹی کا نام بتا رہے ہیں حضرت کلثوم. جی ہاں جی ام کلثوم. جی جی باجی مجالس میں تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ بس باتیں ہوتی ہیں جو عام چلتی ہیں. یہ تاریخ ہے جو قبلہ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. ہاں وہی میں ان سے کنفرم یہ کرنا چاہتا ہوں. دوبارہ قبلہ بتا دیں. جی بس ٹھیک ہے، وہی ہے، 4 بیٹے، 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک داماد ہے. ہاں لیکن یہ ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بی بی ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی تھی، وہ بھی تو کربلا میں تھی نا.
وہ کئی کلثوم تھی، ایک کلثوم نہیں ہے، وہ نام بہت زیادہ یہی چلتے تھے. جی ہاں ٹھیک ہے بھائی جی جی. ٹھیک ہے. خدا حافظ. اچھا تو وہ بھی وہاں تھی اور یہ کلثوم دونوں جی. کلثوم تھی وہاں جی پہ؟ ہاں جی ہاں. اور بتایا کہ بغیر صاحب بلکہ کے نام وہاں حضرت پہ علی بہت کی common بیٹیاں ہے. کے اور کوئی نام بھی کلثوم تھے، اور ان کے امام حسن کی بیٹی یا دوسرا مطلب ہے وہ یہ نام ام کلثوم کافی رکھا جاتا تھا. اچھا اور حضرت کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہے ان کے شوہر کا نام کیا تھا یہ مجھے پوچھنا. وہ عبداللہ اور جعفر، عبداللہ ابن جعفر تھے نا، تو دوسرے ان کا نام تھا عون. نہیں وہ تو عبداللہ ابن جعفر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو حضرت زینب کے شوہر تھے. ہاں تو ان کا بھائی تھا نا، عبداللہ کا بھائی ہے جو حضرت کلثوم کا شوہر ہے. اچھا دونوں بہنیں دونوں بھائیوں سے بھی ہاں جی ہاں جی ایسے ہی تھا. جی اکثر آگے چلے آنے ٹھیک ہے بہت بھائی کچھ جی. بیان کرنا ہے. اگر آپ کی اجازت سے وقفے پہ جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.